أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الصلوات اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے پروردگار عالم بحق معصومین علیہ السلام چہارہ معصومین کے صدقے میں آپ سب لوگوں کی عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس انداز میں جہاں کہیں بھی میرے مولا کی عزاداری میں مصروف عزا مومنین رہے ہیں پروردگار عالم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے اور اسی طرح سے بہت ساری دعائیں یقیناً یہی در ہے ہم جب کوئی کربلا میں ساتھ جانا ہوتا ہے یا زیارات پہ آتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے دین بھی ملتا ہے دنیا بھی ملتی ہے دین بھی یہیں سے مانگیں دنیا بھی یہیں سے مانگیں تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ تمام مومن کی دینی اور دنیاوی تمام حاجات کو پورا فرمائے دعائے صحت اور اسی طرح سے سید ریاض علی قاسم رضا اور ضمیر محمود دعا کا کہا گیا ہے تو آپ بھی دعا فرمائیں گے اور اسی طرح سے تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص ریاض جعفری صاحب وہ اللہ تعالیٰ سے خوبی عطا فرمائے اور جس کسی نے اس امام بارگاہ میں آج تک جو بھی خدمت انجام دی جس طرح سے بھی جس طریقے سے بھی کیونکہ یہ در ہی ایسا ہے کسی کو خالی پلٹاتا نہیں کسی کا دیا ہوا یا کیا ہوا ظاہری عمل بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتے پروردگار عالم اس امام بارگاہ کے تمام تر خدمت گزاروں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور بالخصوص کیونکہ ابتدا ہے آخر میں دعائیہ جو میں نہ کہہ پاؤں گا اس وجہ سے یہی ہے کہ تہ دل سے دعا گو ہوں خصوصیت کے ساتھ جو کہ یہ مجالس کا سلسلہ ٹرسٹ کی طرف سے ہے تو میں تمام جتنے بھی ٹرسٹ کے افراد ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ آپ جیسے مومنین اور مولا کا یہاں پر ذکر کرنا نصیب ہوا ہے اور اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے آپ سب لوگوں کی بھی دعا وہ ہوں جو کہ مومنین
اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، کسی کو کوئی لالچ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے میرے یا کسی اور کے دل میں کوئی لالچ ہو، لیکن سننے والے کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتا. صرف ایک لالچ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ راضی ہو جائے. بس یہی تمنا لے کر وہ آتے ہیں. اور یقیناً میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ بہت ہی بڑے محبت رکھنے والے ہیں. بندہ نفیس کی تو سارے دن آج کیفیت عجیب سی رہی ہے. میں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگایا کہ مولا آج آخری مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کل محرم آیا اور آج ہم سے الوداع بھی ہو گئے. اور واقعی حق یہی ہے، ماننا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا. ہم اعتراف کرتے ہیں، اور یہ ہم ہی نہیں، آپ لوگوں کی عقیدت کو دیکھ کر آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے ناموس حوضہ علمیہ قوم حضرت آیت اللہ روزمہ آوائے وحید خراسانی جب بھی کبھی اہل بیت کا ذکر آتا تو 100 سال کی زندگی گزار کر، فقاہت کا درس دے کر، تفسیر کا درس دے کر، پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کی نسبت حق ادا نہیں کر سکتے. تو جب ایسی ہستیاں اس گھر کے لیے یہی کہتے ہوئے نظر آئیں بندہ ناچیز کے، واقعی کچھ ایسی احساسات ہیں. اور آپ تو مجھ سے زیادہ بامعرفت لوگ ہیں، یقیناً یہی ہے کہ احساس بہت زیادہ ہے. اور باتیں بھی اسی طرح سے یہ ہے کہ جس طرح سے پہلی مجلس ہوتی ہے، موضوع جو بھی ہو، لیکن کچھ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب آخری مجلس ہو رہی ہو تو تب بھی کچھ باتیں اہم ہوتی ہیں. میں اپنے موضوع پر بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ گزارشات بھی عرض کروں گا خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ خمسہ مجالس میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کچھ کہہ نہیں سکا ہوں، خاص طور پر کہ جو بہرحال وہ اس مجلس کا کثرت کے ساتھ حصہ بھی ہیں اور ان کا ایک خاص تشریف لانا باعث سعادت بھی ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے پردہ دار بہنوں سے اور بیٹیوں سے، اور جو مجھ سے یقیناً زیادہ بڑی ہیں، ماں کا مقام رکھتی ہیں، یہی ذہن میں رہے کہ یہ ایام عزا ظاہری طور پر ختم ہو گئے ہیں، لیکن مومن کا دل، ایک جملہ اگر دل دکھے نہ تو مومن کا دل قبر حسین ہوتا ہے. مومن کا دل قبر حسین ہے، اور جب دل میں قبر حسین ہو تو پھر کسی اور کو نہ بسائیں، کسی اور کو جگہ نہ دیں. حسین اتنا مظلوم ہے، حسین کا حق ہی ہماری گردن پر اتنا ہے کہ ہم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. میں آج بھی دل میں سوچا رہا، میں عرض کروں گا نوجوانوں سے بھی اور اپنے پردہ دار بیویوں سے بھی، کیونکہ یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ ایام عزا ختم ہو. تو اس کے بعد جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ماہ رمضان لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن عید والے دن ہی عید سے چھٹی ہو جاتی ہے، اور پھر نماز بھی ایک طرف، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے جہاں نماز بھی اٹھا کر سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں، پھر آئندہ سال کے انتظار میں ہوتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں کیجیے گا. محرم اس طرح سے نہیں ہے، ویسے تو ماہ رمضان بھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن محرم بھی خصوصیت کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک تسلسل ہے. اس جملہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا. یہ ہمارا ظاہری طور پر غم بٹا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ غم ختم نہیں ہوا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، یہ غم ختم ہونا اور بات ہے، اور اس کو بڑھا دینا اور بات ہے. ہم کچھ مسائل کی وجہ سے ہم اس کو تعطل کا شکار کرتے ہیں، تعطل کرتے ہیں، یعنی تعطیل کرتے ہیں، معطل کرتے ہیں آگے کے لیے، ورنہ یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ ہے اور رہے گا، کیونکہ ہم سب اسی کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے. آج بالخصوص کیونکہ ہمیں غصہ اس وقت کے امام کو دینا ہے، تو وہ میرا وقت کا امام کیا فرماتا ہے؟ یہی فرماتا ہے وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اے میرے جد حسین، میں آپ پر دن بھی روتا ہوں اور رات بھی روتا ہوں. بَدَلَ الدَّمُوعِ دَمْعًا، اور میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا
पर्दे में बैठकर दिन भी रो रहा है, रात भी रो रहा है, उसका रोना तो खत्म नहीं हुआ, तो फिर हमारे घरों का माहौल कैसे बदल जाएगा। बस मैं यही सोच रहा था कि दिन में गुजारिश तज़क्कुर देना है, बाकी तो माशाअल्लाह मोमिन खुद इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन यहाँ पर जो लोग तशरीफ़ लाते हैं यकीनन उनका माहौल माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, मजहबी लोग हैं, तो वाकई काबिल कदर हैं। लेकिन एक तज़क्कुर के तौर पर ये हो जाता है कि जैसे समझते हैं कि अब अय्याम आज़ाद ख़त्म हो गए हैं, अब मुझे माफ़ कीजिएगा हमारा मिंबर का तकद्दुस भी मलहूज़ खातिर रहता है और ज़्यादा हिम्मत भी नहीं होती कि खुल कर कुछ कह सके। बस यही है कि घर में कोई ऐसी आवाज़ ना आए कि जिससे मासूम नाराज़ हो जाए। बस इतना ही मैं पर्दे में कुछ कह सकता हूँ, यानी मासूम जिससे नाराज़ हो जाए। आप जानते हैं बात से बात आपकी वो गुफ्तगू कुछ इसी तरह से आप लेने कहते हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जिस जिंदान में थे, इंतहाई सख्त वो जिंदान था। और आप जानते हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अजीब ज़िंदगी गुजरी है। 14 साल बाद में लिखा है कि ये तो वो है जो मुसलसल रहे, इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन जिंदान में रहे, और जिसके बारे में यही है, हत्ता कि यही इमाम ज़माना फरमाते हैं, जिनका गोश्त लोहे की सुलाखें खा गई, वो जो शहादत के बाद भी कैदी आज़ाद ना हो सका, वो मज़लूम है इमाम मूसा काज़िम। ये बहुत दर्द वाले जुमले हैं, आप माशाअल्लाह मार्फत वाले लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं उस अंदाज से पढ़ूँ कि जो एक दूसरा होता है। तो बस ये है कि वही मेरा मज़लूम इमाम जब एक जिंदान में थे तो एक मौला का चाहने वाला मिला, उसने चाहा कि मैं अपनी ज़मानत पर अपने घर ले जाता हूँ। नौजवानों तवज्जो से सुनिएगा और मेरी बहनें बेटियाँ तवज्जो से समाअत करेंगी इस बात को। वो ये है कि कहा कि अपने घर पे ले जाता हूँ। इमाम को अपने घर पे ले गया, खूब खिदमत कर रहा है, लेकिन एक दिन इमाम ने फरमाया मुझे वापस उसी जिंदान में छोड़ा। तवज्जो कर लीजिएगा, कहा वापस उसी जिंदान में छोड़ा। कहा कि मौला क्या मुझसे कोई कमी रह गई, कोई खता हो गई? कहा नहीं मोमिन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे घर के सामने एक मुगन्निया का घर है जो गाना गाती है। उस मुगन्निया के गाना गाने से जो मुझे अज़ियत होती है वो जिंदान से ज़्यादा सख्त है। इमाम क्या फरमा रहे हैं, जिंदान से ज़्यादा सख्त है अजीज़ों। तो हमारा तो वक्त का इमाम हमें देख रहा है, हमारे ऊपर शाहिद है, वो गवाह है। बहरहाल ये अभी इस पर गुफ्तगू मज़ीद नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ये अक़ीदा मुसल्लम अक़ीदा है और ये इसके ऊपर फिर आयात और रवायात है, तसलसल है। तो खैर बहरहाल ये है कि गुजारिश यही है कि ये ना समझा जाए कि आज गम बढ़ गया है और इसके बाद अब हम आज़ाद हो गए हैं, जो दिल चाहे बोले, जो दिल चाहे सुने, जो दिल चाहे कहें, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। हर लफ्ज़ बोलने से पहले ये देखा जाए मेरे मौला इससे राज़ी हैं या नहीं। हर चीज़ सुनने से पहले हम ये सोच लें कि आया वक्त का इमाम यही बात फ़र्ज़ करे कि जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा है मैं हूँ, लेकिन अगर वक्त का इमाम आ जाए तो क्या हमारी महफिल इस काबिल है कि हम उन्हें वेलकम कर सकें। इसी तरह से ये है कि एक और तज़क्कुर भी देना है। मैं तज़क्कुरात की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप देखेंगे क्योंकि आयशा शहादत है, ज़्यादा बोल नहीं सकता इस बात पर, लेकिन मसला ये है कि कुछ खुसूसियत के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये शिया कौम 2.25 महीने कोई खुशी नहीं मनाती। अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ई हक भी यही है। इसी वजह से बाज़ लोग कहते हैं कि शिया लोग अतराते हैं कि हम अहले बैत के हम मानने वाले, हम ही मानने वाले। ये तो खुशी और गमी में पता चलता है कि कौन मानने वाला है। आकर देखो 2.25 महीने तक अहले बैत के घर में जो गम था किसने मनाया? दावेदार तो बहुत है, अमलन कौन है?
تو یہی قوم ہے جو 2.25 مہینے کوئی خوشی نہیں مناتی، لیکن یہ ہے کہ اب برسوں کے بعد اب اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوگا شادیوں کا یا دوسری تقریبات کا۔ پھر میں یہی گزارش کروں گا اپنے عزیزوں سے اور خصوصیت کے ساتھ میری مخاطب بہنیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 2.25 مہینے جس بیوی کو راضی کیا ہے وہ ایک رات میں ناراض ہو جائے۔ یہ بہت بڑا ارمان ہے، بہت بڑا، جتنا بھی سوچ سکتے تھے۔ کنیز فاطمہ تو زہرا ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ چلے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، بعض سے بات آ رہی ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، علامہ طالب جوہری صاحب کا علامہ کامابو، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آپ سب جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخصیت آسمہ بنت امیس، یہ ان کا چھوٹا سا کلپ ہے، اگر آپ نے اس میں کسی نے دیکھا ہو تو اس میں کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے بس پتہ کیا ہے، آپ اشارے کی نظر سے سمجھ آئیے گا، یہ ہے کہ اپنے شوہر سے گفتگو ہو رہی تھی تو شوہر یہ کہہ رہے تھے کہ میں افضل ہوں۔ توجہ رکھیں، اس نے شوہر نے کہا کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے، پہنچ تو گئے ہوں گے، اور کہا کہ بی بی نے یہ کہا، آسمہ بنت امیس نے کہا کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں پیغمبر کے پاس رہی ہوں، میں نے جناب سیدہ کی خدمت کی ہے، میں باپردہ گھر میں رہی ہوں، میں نے خدمت انجام دی۔ لیکن جب ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو جب کسی طرح سے کوئی دوسرے قائل نہ ہوئے تو پیغمبر کی خدمت میں آئے، اور آ کر پیغمبر کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ ہماری گفتگو ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں افضل ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں افضل ہوں، آپ بتائیے کون افضل ہے؟ یہ جملہ برابر تحقیق کے ساتھ آپ جانتے ہیں شخصیت سند والی ہے، اس کے لیے کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معتبر پیغمبر کی شخصیت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب گفتگو ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کی زوجہ آپ سے افضل ہے۔ توجہ رکھنا، آپ کی زوجہ بیویوں، آپ کے لیے یہ جملہ بھی ہے، آپ کی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہوں، کہا کہ آپ کی زوجہ آپ سے افضل ہے۔ پھر پوچھنے والے نے کہا بھی کیوں؟ برحال علامہ صاحب نے کیا بولا، بہت پیارا کہا کہ میں کیونکہ چھوٹا آدمی، چھوٹے عقیدہ رکھتا ہوں، میں پلٹ کر تو کیوں نہ کہتا، مجھے جب پیغمبر نے کہہ دیا تو میرے کہا، لیکن یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا اور ہم تک بات پہنچ گئی، کہا کہ کیوں یہ زوجہ افضل کیوں ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس سوال اس ظاہری دنیا میں آمد ہو رہی تھی، 15 ماہ رمضان کو جب اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے وہ خدمت انجام دی ہے جو اس دنیا میں لانے کی ایک خدمت انجام دی جاتی ہے، بس پتہ یہی ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ خدمت جو انجام دی ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے قابلہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے مصنفل کر کے یہ چیزیں اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، خیر تو اس طرح سے یہ ہے کہ لفظ داعیہ کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بارہ انہوں نے اس کے بعد جو نکتہ دیا میں نے وہ بات بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہی ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ افضلیت کا معیار مان کے جناب سیدہ کی خدمت انجام دینا۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ جس نے ہجرت کی ہے اسے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن جس نے جناب سیدہ کی خدمت کی ہے اسے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو آگے جملہ کہا ان کا مزاج بھی یہی تھا، کہا کہ جب کوئی جناب حسن سے داعیہ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا تو اس کے بعد کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہی ہے مقابلہ، کیسے ہو سکتا ہے جب داعیہ کا مقابلہ نہ کر سکے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے جناب سیدہ کی کنیز ہونا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع پر میں آ جاتا ہوں، اتصال کے ساتھ آج میں نے ترجمہ وغیرہ نہیں کیا ہے، آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے بس یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا معیار یہ ذہن میں رہے کہ کمال یعنی اسوہ حسنہ کس چیز میں ہونا ہے۔ تو جو چیز بھی کمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بن سکتے ہیں اسوہ حسنہ بننے کا سبب۔
اب اس میں توجہ رہے، مرد حضرات خصوصیت کے ساتھ آپ توجہ کریں گے، ناراض بھی نہیں ہوں گے، لیکن ایک حقیقت کی طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان کے دو فرد ہیں، بس موضوع پر آ رہا ہوں۔ انسان کے دو فرد ہیں، ایک ہے مرد ہونا اور ایک ہے عورت ہونا۔ انسانیت کے دو فرد ہیں۔ اگر آپ انشاءاللہ اہل علم حضرات تشریف فرمائیں، آمنہ بنت الہدیٰ جس کو ڈکٹیٹر عراق نے شہید کروا دیا تھا اور یہ کہہ کر شہید کروایا تھا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو یزید نے کی تھی کہ بہن کو چھوڑ دیا تھا اور بھائی کو شہید کر دیا تھا، اس بی بی کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس بی بی کی کتاب میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی اور وہ مجتہدہ تھی، ایسی شخصیات تھی، ایسی شخصیات نے قربانی دی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انسان کے دو فرد ہیں، ایک کا نام ہے مرد اور ایک کا نام ہے عورت۔ اب یہ کوئی نہیں، کسی نے آج تک نہیں لکھا، نہ اسلام کا رول اس کے اندر ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ شریعت کی تقسیم ہے کہ اگر فرض کریں مرد ہے تو وہ 90% مرد یعنی انسان ہے، اور اگر عورت ہے تو خدا نہ خواستہ وہ 50% مثلا 50% کہتے انسان ہے۔ ایسی کوئی تقسیم نہیں کہا کہ انسانیت کے دونوں ہی فرد ہیں۔ تو بس نتیجہ یہ ہو گیا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے، دیکھیں فزیکل خدا نے الگ سے جو وجہ ہے اس کو رکھا، فرق وہ اپنے مقام پر ہے، ہم اس چیز کے قائل، وہ اپنی تقسیمات ہے، وہ فقہی احکام، وہ مسائل اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو مرد ہونا، توجہ ہے، مرد ہونا کوئی کمال نہیں ہے، عورت ہونا کوئی نقص نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہوئے، مرد ہونا کمال نہیں ہے اور عورت ہونا نقص نہیں ہے۔ اگر نقص ہوتا تو پھر جناب سیدہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ، ممکن ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں نے کل آخر میں یہ جملہ کہا تھا، جن کے بارے میں وقت کا امام یہ کہے۔ آج سب ہم یہ چاہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے، ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ وقت کا امام ہے، اور وقت کے امام یہ کہتے ہیں لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر کی بیٹی، جب پیغمبر کی بیٹی وقت کے امام کے لیے نمونہ عمل ہے تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ بس یہ ہے کہ چلے بزرگ مجھے معاف فرمائیں کہ میں تھوڑا سا مزاج میرا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی پڑھا جاتا ہے جناب سیدہ کے ایام شہادت میں فضیلتوں کے اعتبار سے کہ یہی ہے کہ کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ائمہ جو ہے وہ آئیڈیل ہے مردوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں تھا تو لہذا بیوی کو بھیج دیا گیا۔ تو یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ علماء سے پوچھے، بزرگوں سے پوچھے، مجتہدین سے پوچھے، کیا یہ تقسیم صحیح ہے؟ اگر بیوی ان کے لیے آئیڈیل ہے تو پھر ہمارے لیے نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، بات ذرا دیکھیں، غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جب 12 امام ہے، پیغمبر ہے، تو مردوں کے لیے تو تھے آئیڈیل، لیکن عورتوں کے لیے کوئی نہیں تھا، لہذا بیوی کو بھیجا گیا ہے۔ نہیں عزیزو، ایسی بات تو نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں بھیجا گیا کیونکہ عورتوں کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کیونکہ یہی مسئلہ ہے کہ مرد ہونا اور عورت ہونا یہ فزیکل فرق ہے، باقی کمال کے اعتبار سے مرد ہونا اور عورت ہونا فرق نہیں رکھتا۔ کمال روحانی ہوتا اور روح نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے۔ توجہ ہے، یعنی یہ تقسیم جسم کی ہے، روح کی نہیں ہے۔ روح مجرد ہے، اہل علم تشریح فرمائے جاتے ہیں روح مجرد کہلاتی ہے، جیسے فرشتے مجرد ہیں ایسے روح بھی مجرد ہے، جیسے فرشتوں کے اندر مرد و زن نہیں ہوتا اسی طرح سے روح میں بھی مرد تو نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ تقسیم جو کی گئی ہے، اب روح کے اعتبار سے وہ جو چیزیں جو روح کے لیے کمال بن سکتی ہے، وہ چیزیں جو روح کے لیے کمال بن سکتی ہیں، اس کے لیے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ اصل موضوع آپ دیکھ لیں، اس کے لیے اب اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے جناب سیدہ جیسے عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی، اور ابھی آپ نے سنی روایت پیش کر دی، وقت کے امام کے لیے جب وہ آئیڈیل ہے تو پھر تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ۔
ساری باتیں رہ جاتی ہیں صحیح اسی وجہ سے. لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں جس طرح سے جب اہل ذوق ہوتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہی انداز بہتر زیادہ ہوتا ہے. تو اس انداز سے باقی اللہ نے ہر طرح کا بیان کی جرت دی ہے, جرت بیان دی ہے. جس موقع جہاں جیسا دیتے ہیں وہاں الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہی ہے کہ اسوہ حسنہ. اب اگر آگے والا یہاں تک تو بات واضح ہوگی نا, مرد اور عورت ہونا نہیں ہے, کیونکہ کمال تک پہنچنا کس کو, روح کو. لہذا روح کے لیے کیا ہے, فرق نہیں کرتا مرد ہو یا عورت ہو. اسی طرح سے جناب مریم بھی, وہ بھی سب کے لیے آئیڈیل تھی. اور پھر یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی درود پڑھتی ہیں. تو وہ بھی سب کے لیے جب آئیڈیل ہے. اب مسئلہ یہ ہے, یہ بات واضح ہو چکی تھی, میں نے پہلے دن 5 چیزوں کو بیان کیا تھا, یقیناً یاد ہوگی. اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اسوہ کی ضرورت کیا ہے, یعنی اسوہ کیوں ضروری ہے. اس کو ہم نے مختلف مجالس میں بھی ذکر کیا ہے بار بار مختلف جہاز سے کہ کیوں ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ اسوہ کون بن سکتا ہے. دوسری بات یہ تھی, تیسری بات وہ یہ ہے کہ کس کے لیے اسوہ ہے. چوتھی بات یہ تھی کہ کس شے میں اسوہ بنے, یعنی شے کون سی ہے. اس کو میں نے ابھی بھی عرض کر دیا, پہلے بھی اشارے کر چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو شے کمال ہے اس میں اسوہ کی ضرورت ہے. جو شے کمال نہیں ہے وہ اسوہ نہیں ہے. یعنی اگر دیکھا جائے اسی طرح سے ہمارے ہاں کمال کا اچھا طرح معیار اور ہے. ہمارے ہاں معیار کیا ہے کمال کا, مثلا معاف کریں گے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں اور ترقی عطا فرمائے. خوشی ہوتی ہے جب مومن کا بڑا گھر دیکھتے ہیں, بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں, کوٹھی دیکھتے ہیں, دل سے دعا بھی کرتی ہے, اچھی بات ہے یہ الحمدللہ. لیکن مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ اس حوالے سے بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا گھر ہے تو وہ بڑا ہے, باکمال ہے, بڑی کوٹھی ہے, بڑا باکمال ہے, بڑا پروٹوکول ہے تو بڑا باکمال ہے. ہم تو اسی میں تقسیم کرتے ہیں نا, حتیٰ کہ ہم نے مولانا لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. معاف کریں گے مجھے کہ ہم اس میں بھی تقسیم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جو جتنا پروٹوکول والا ہے اتنا ہی بڑا جائے وہ ہوگا. تو اس کے لیے تو فیصلہ ہونا ہی کر سکتا ہے, وہاں جا کر پوچھا جائے کہ کون کیا ہے. جیسے ڈاکٹروں کا فیصلہ مریض نہیں کیا کرتے, ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, اسی طرح سے علماء کا فیصلہ بھی علماء ہی کریں گے کہ کون کیا ہے, کتنے پانی میں کیا کیا. خیر بہرحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمال اور چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. در حقیقت یہ ہے کہ کمال وہ چیز ہے کہ جس کو زوال نہ ہو. کمال وہ ہے کہ جسے زوال نہ ہو, جو ہمیشہ باقی رہے. جو آج ہے اور کل نہیں ہے وہ کمال نہیں ہے. اچھا دولت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, دولت کہتے ہیں, دولت کہتے ہیں گھومنے والی شے کو. گھومنے والی شے کو دولت کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے تو ہے آج آپ کے ہاتھ میں, قانون کے ہاتھ میں, قانون کے ہاتھ میں, اسی طرح سے اسی وجہ سے اس کو دولت کہا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت بھی کمال نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اسی طرح سے دولت مند ہونا, توجہ رہے سب لوگ توجہ کریں گے, مولانا بھی تشریف فرمائے, ہمارے لیے سب محترم ہے. میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں یہی پیغام دیتا ہوں, جس کے دل میں علی کی ولا ہے اور مولا کی عزا ہے وہ ہمارا حصہ ہے. وہ ہمارے ملنگ سے لے کر مجتہد تک ہم سب کا احترام دل سے کرتے ہیں. سلامت رہے, سلامت رہے. اور یہ ان سے محبت کیا کریں, ان سے محبت کیا کریں. جگہ ہم علی کا نام نہیں لے سکتے وہاں یہ علی علی کرتے ہیں, یہ وہاں جا کر پیغام پہنچاتے ہیں. یہ بڑے بہت محترم ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے قریب ہونا یہ سنت علی ہے. علی جیسا وقت کا امام جا کر مصر میں تمار کی دکان پر, کھجور کی دکان پہ جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. کوئی وہ بہت بڑے کیا اس دور میں کیا کریں گے کاروبار والے نہیں تھے بھئی, سادہ کھجور بیچتے تھے کیا لو. اور پھر وہ بھی آپ دیکھیں کہ مکے اور مدینے اور عرب میں کھجور کوئی بڑا کاروبار ہی نہیں ہے. وہاں تو گھر گھر میں کھجور ہے تو کوئی بڑا کاروبار ہی نہیں ہے. جیسے یہاں پہ اگر کہا جائے کاجو کا کاروبار کرے تو بڑا کاروبار ہے, مثلا چرگوزہ کا کاروبار کرے تو بڑا کاروبار ہے. لیکن اگر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کر رہا ہے تو وہ پھر نہیں ہے. تو خیر بہرحال یہ کہ یہ مزاج ہے مولا علی ہونا چاہیے. اور اسی میں انسان میں انکساری آتی ہے. بڑے کو تو سب سلام کر لیتے ہیں, چھوٹے کو سلام کرنا یہ کمال, یہی کمال لانا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امیر ہونا, توجہ رہے,
نقص نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، نئے لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جیسے مرد ہونا کمال نہیں تھا اور عورت ہونا نقص نہیں تھا، اسی طرح سے توجہ رہے، مالدار ہونا، پیسے والا ہونا کمال نہیں ہے، اور فقیر یا غریب ہونا یہ نقص نہیں ہے. تو اب فرق کیا ہے؟ توجہ رہے، اصل جو ہے نقص وہ یہ ہے کہ دولت مند ہونا. اچھا کہ جو دیندار ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا دوسری طرف پڑھ پڑتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ شاید وہ نیچی ہے، تاکہ دنیا داری کو ان کے پاس زیادہ ہے لہذا وہ نہیں. دولت مند ہونا عیب بھی نہیں ہے. جب کمال نہیں ہے تو عیب بھی نہیں ہے. عیب کیا ہے؟ توجہ رہے، توجہ رہے، عیب کیا ہے؟ دولت مند ہونا نہ کمال ہے نہ نقص ہے. مثلا کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ دولت مند ہونا عیب نہیں ہے، دولت پرست ہونا عیب ہے. دولت پرست ہونا عیب ہے. اب یہی وجہ ہے جناب خدیجہ دولت مند تھی، دولت پرست نہیں تھی. جناب خدیجہ دولت مند تھی، دولت مند ہونا عیب نہیں ہے، دولت پرست ہونا عیب ہے. جناب خدیجہ دولت مند تھی. اسی وجہ سے جب اسلام پر وقت آیا تو اسی بیوی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر یہی وجہ ہے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثبت خدیجہ. اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا فقط اور فقط دو چیزوں پر. ایک یہ ہے کہ علی کی تلوار چلی ہے، دوسرا جناب خدیجہ کی دولت چلی ہے. اب یہ بات واضح ہوگی نا کہ ہم کمال جسے سمجھتے ہیں کہ وہ کمال نہیں ہوتا. کمال کی یہ تعریف ذہن میں رہے گی نا، ورنہ اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. کمال کی اصل حقیقی تعریف بھی یہی ہے کہ کمال اسے کہا جا سکتا ہے جسے زوال نہ ہو. کمال جو اپنے کمال پر ہمیشہ باقی رہے. اب اگر گنوانے لگوں تو پھر اس کے لیے ہو جائے گا علم کمال ہے، شجاعت کمال ہے، سخاوت کمال ہے، شرافت کمال ہے. اب اسی طرح سے جو یہ چیزیں ہیں کہ دنیا کے کسی کونے والے میں بھی پوچھیں کہ وہ کمال ہی بیان کرے گا. جب بھی اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کمال ہی ہوگا. تو بس یہ ہیں وہ چیزیں جو کمال ہے. اب ان چیزوں میں اسوہ حسنہ کی ضرورت واضح ہو گیا. انہی چیزوں میں اسوہ حسنہ کی ضرورت تھی. اب یہ بات ہوگی، یہ چوتھی چیز تھی. پانچویں چیز ہے اور بہت اہم ہے کیونکہ آج موضوع کو کلوز بھی کرنا ہے. تو پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اسوہ کی ضرورت کب تک ہے. یہ بات ہے نا بھی اسوہ کی ضرورت کب تک ہے. مثلا یہ ہے کہ یہ مائک کی ضرورت کب تک ہے؟ جب تک میں بول رہا ہوں. جب میں بولنا ختم کر دوں گا یا نوح خان کر کے ختم کر دیں گے اس کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کی ضرورت جب تک ہے جب تک بولنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، توجہ رہے کیونکہ معارف پڑھنے کی ہی سوچ رکھتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ضرورت کب تک ہے اس بات میں. اچھا اس وقت اگر کوئی سوچے کہ جی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی تک، تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ آپ وجود میں آنے کے بعد آپ رہیں گے کیا فقط زندگی تک؟ سوال واضح ہے یا اپنی زندگی تک آپ ہیں اور جب آپ کی زندگی ختم ہو گئی آپ بھی ختم ہو گئے؟ کیا ایسی بات ہے؟ تو ایسا تو کسی نے نہیں کہا، بلکہ فلسفے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شے وجود میں آ جاتی ہے، توجہ رہے، جو شے وجود میں آ جاتی ہے وہ کبھی بھی عدم میں قبول نہیں جاتی، عدم میں کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتی ہے. اب یہی وجہ ہے جو بھی شے وجود میں آ جاتی ہے تو آپ یہی ہے آپ عدم میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ آپ اپنے ابتدا کی طرف بھی جائیں تو کسی کو اپنی ابتدا بھی معلوم نہیں ہے. یہ جو ہمارے شناختی کارڈ ابھی آپ نکال کر دیکھیں گے، یہ جو ہماری ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے نا، یہ ظاہر اس دنیا میں آنے کی ہے، آپ کے خلق ہونے کی نہیں ہے. توجہ رہے، جو خلق ہونا اور بات ہے، پیدا ہونا اور بات ہے. وہ ہمارے پیدا ہونے کی تاریخیں ہیں، توجہ کریں، یہ ہمارے پیدا ہونے کی، خلق ہونے کی تاریخ کسی کو
बताइएगा जरा, मिंबर पर बताने कोई मसला नहीं, मैं तो बड़े मिजाज का और आदमी हूँ। आप ये बताने कि कोई कह सकता है कि जी मेरी डेट ऑफ खल्क ये है? कोई है कोई यहाँ से बताएगा? बाहर बैठे हुए कहीं पर कोई मुझे ये बताए कि मैं तब खल्क हुआ हूँ, ये मेरी तारीख खिलकत है। तो मसला ये है कि आप पैदा हुए हैं, आप जिस भी सन में पैदा हो गए, आप पैदा हुए हैं। अगर आप कहें कि ये मैं हूँ, इस वक्त खल्क हुआ हूँ, तो वो जो माँ के पास अमानत थी वो कौन था? जो माँ के पास अमानत के तौर पर रहा वो कौन था? अच्छा वो चले मैं था, वहां तब था, 9 महीने वो रहा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सुबह बिदर में कौन था, तो सुबह बिदर में कौन था? फिर कहा जाए नहीं चले वो भी चेकेगा उससे पहले, तो कहा जाएगा कि वो गजा खाई थी वहां, तो उस गजा में कौन था? वो गजा कहां से बनी थी? उस मट्टी से। तो जो है उस मट्टी से, तो वो मट्टी कहां से थी, कौन थी? अब मसला तो ये है, तो जो है ना, अभी तक आप देखें कि कोई आज तक बता सका है, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, कोई आज तक बता सका कि जमीन कब खल्क हुई? जब मट्टी कब खल्क हुई? तो जब आज तक, तवज्जो आप भी तवज्जो, जहां जहां बैठे सब तवज्जो करेंगे, जब आप मट्टी के बारे में तवज्जो है, जब आप मट्टी यानी आप समझ गए ना, जब आप मट्टी यानी जब तुराब के बारे में फैसला ना कर सके, अब उन तुराब का फैसला अरे आप देखें गौर करें, ये तो सामने की बातें हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात तो मैंने नहीं उस हवाले से कही कि जो मुश्किल हो, ये सामने की बात है कि इब्तिदा हमारी कहाँ से होती है, यानी मट्टी से हम कहा जाता है, आग पानी मट्टी हवा से है ना, यही हमारे लिए कहा जाता है। कोई साइंस आज तक बता सकी है कि जो ये कह सके कि इस जमीन को इतना जमाना हो गया, तो जब हमें अपनी खिलकत का नहीं पता, तो जिनकी वजह से हम खल्क हुए उनका कैसे तायन करें, उनका कैसे तायन होगा? बारिश तो यही है, दुनिया सिमट जाती है और फिर उसके बाद ये 1400 साल हो गए, ये हो रहा है वो हो गया, और फिर उसमें यह है कि 40 साल को भी जुल्म सितम ज़रीफ़ी यह है और गुस्ताखे लिसान। बहुत प्यारा जुमला हमारे अजीज ने कहा था, शाह भाई ने बहुत बेहतरीन कहा, ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, अब गुस्ताखियां शुरू हो गई, यानी गुस्ताखियों का महीना है अजीब किस्म का कि पैगंबर जनाउज़ बिल्लाह 40 साल तक क्या है वो मसलन यह है कि नबी नहीं थे। और फिर उधर से पढ़ने वाले क्या पढ़ते हैं, मौजूद नहीं है लेकिन नुक्ता बयान कर रहा हूँ, पढ़ने में ये पढ़ते हैं कि जब आई थी जनाब हलीमा सादिया जब आई थी पैगंबर को लेने के लिए, एक कमजोर सी सवारी पर आई थी, और जब लेकर गई हैं तो सवारी इतनी तेज से चल रही थी, सबसे आगे बढ़ गई। तो अब उसके बारे में क्या है पढ़ा, उसको शतोबात के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि तुम मानने पर आ जाओ, इस सवारी को पता चल गया, नबी को 40 साल तक पता न चला कि वो नबी है। सलामत रहे आप सब, सलामत रहे। नबी को आप देखें, जुल्म की इंतहा को आप देखें, मैंने कल भी अर्ज किया था ना यही कि यानी आप देखें तारीख जरा सोचें, हमारी गुफ्तगू को जरा थोड़ा सा जोड़ने वाली होनी चाहिए कि अगर बात इनकी समझ में आ जाती है तो वो चचा भतीजे की भी बात समझ में आ जाती है कि चचा से क्या कह रहे थे भतीजे, और नहीं समझ आई तो सवा लाख में कहीं भी बात समझ में नहीं आई। अजीब जुल्म की सिद्दत रही है, आप दुनिया देख तो रहे आप, अब यही तारीख में यही लिखा है, और उसके बाद न जाने कितनी गुस्ताखियां की जाती है पैगंबर की शान में। तो इस हवाले से यही है कि अब मसला यह बात ज़हन में रहे। देखिए मैं अपने मौजूद से कभी मुकम्मल उसको जरूर रखता हूँ, दरमियान में जो तोहफा होता है वो भी दे जाता हूँ, लेकिन अपने मौजूद पर भी रहना है। वो यह है कि अब यह है कि जब हमें अपनी ना इब्तिदा का पता है और ना इंतहा का पता है, तवज्जो रहे, मैं अपने मौजूद पर रखा हुआ क्या है कि ना हमें अपनी इब्तिदा के बारे से होते ना कि अभी हमें कोई अभी तक नहीं पता है कि मेरी इब्तिदा कब हुई, आपकी इब्तिदा कब हुई। तो जब ना इब्तिदा का पता है ना इंतहा का पता है, तो ये इंसान खल्क हुआ है लिकाउल्लाह के लिए, लिकाउल्लाह की मंजिल तक पहुंचने के लिए, यानी कमाल मुतलक तक पहुंचने के लिए ये इंसान खल्क हुआ है। इबादत का मफहूम भी यहाँ रखा हुआ है,
अगर आज के मौजूद के साथ मुझे उसको मुत्तसिल भी करना है, यही वजह है कि इबादत का असल मफहूम भी यही है, वो नहीं है जो हमने सोच रखा है। हमारे आज के जिस मजलूम इमाम की शहादत है, उन्हीं का फरमान अभी अभी खिदमत में पेश होगा कि उन्होंने क्या इबादत को क्या समझाया है, यानी उनके नजदीक इबादत क्या है। तो इबादत हमारे यहाँ तकसीम ये की जाती है इस अंदाज से, अच्छा ये जन्नत दे दे, ये ऐसे ही जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि ये आप बच्चे ये नंबर अच्छे ले आए, हम आपको टॉफी देंगे। और आज तो बड़ी नेकी करते हैं, जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होता है ना, उनको हम अच्छा मोबाइल देकर उसको बर्बाद कर देते हैं। अच्छा खासा बच्चा पढ़ रहा था, बस इनाम के तौर पर मोबाइल दे दिया, अब उसके बाद वो बेकार बेचारा हो गया, अपने बच्चों के पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने चले जा रहे हैं। ये गाना मौजूद है, दर्द भी है, देखिए अगर देना है तो मोहब्बत है। मेरी गुजारिश माने कि एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, अपने बच्चे को हर शय दीजिए जो आप शरण जायज है मोबाइल के अलावा। मोबाइल देखिए फिर एक बात है, क्या कितने घरों में ये माहौल है क्या कि वो अपने बच्चे का मोबाइल चेक कर सकते, कितने लोगों को इजाजत है। असलन की बात हत्ता कि अब तो यह है कि बाप ने पैसा दिया, उधर से मोबाइल लेकर आया, आते ही फिंगरप्रिंट लगाया और दूसरा जो कुछ लगाया लौटा के अब्बा जी ना दे। तो देखें ये देख रहे आप अब्बा से तो छू सकते, वक्त के इमाम से नहीं छू सकते। वक्त का इमाम देखिए जिस तरह से मैं बातों की तरफ गहराई के साथ इशारा कर देता हूँ। जैसे आप जब मैसेज करते हैं ना, तो भले ये चले मेरे पास बैठे हुए, अगर मैं मैसेज अभी इनको करूँ तो क्या यहाँ से डायरेक्ट पहुँचेगा या टावर से होकर पहुँचेगा? टावर से होकर पहुँचेगा। तो बस ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए, हम जो भी मैसेज करते हैं वो यहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ से होकर फिर आता है और यहाँ पर ये तो डिलीट कर देंगे, लेकिन हमारे नामा अमाल में वो हमेशा बाकी रहेगा जब तक हम उसके ऊपर तौबा के रबड़ से उसको मिटा ना दें। ये है तौबा है, तो तौबा उसको मिटा सकती, बस उसके अलावा कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। ये दुनिया का डेटा है जो उड़ा दिया जाता है, वहाँ कोई ये कंप्यूटर ये निजाम ही नहीं है। वहाँ जो शब्द हो जाता है ना वो फिर मिटता नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि आप सच्चे दिल से तौबा कर लें और पैगंबर और आले पैगंबर शिफात कर दें। कभी ये भी ना सोचिएगा, ये भी नहीं सोचिएगा कि मैंने तो मसल्ला बिछा लिया, मैंने तो तौबा कर ली, मैंने तो ये कर लिया, वो कर लिया, बख्शा गया हो। नहीं नहीं अजीजों, जब तक वो शफात ना करेंगे तौबा कबूल ही नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो बहरहाल यह है कि अब यह है इस कमाल इसकी जरूरत कब तक है, तो जरूरत है इसकी रहेगी उसवा की, उसवा क्योंकि कमाल तक पहुंचने का नाम है जन्नत। फिर मैं बात आया तो क्योंकि जन्नत पर बात कर रहा था ना, जन्नत क्या होगा कि जन्नत एक घबराइएगा नहीं जरा, जन्नत तो वही है कि जैसे मैंने कहा कि बच्चे को दी जाती है कि बच्चे आपको टॉफी दें ताकि आप अच्छा सा थोड़ा सा काम कर लें। ये जन्नत टॉफी है। अगर मैं एक जुमला कहूँ, शहीद मोहसिन नकवी मरहूम कहा करते थे, उनका एक जुमला है, मैं तो सबको पढ़ता हूँ, नाम लेकर पढ़ता हूँ, अगर पढ़ता हूँ तो नाम लेकर पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ तो नहीं पढ़ता। वो एक जुमला कहा करते थे कि क़यामत के दिन मौला हुसैन हमें अपना कह दे, फिर उसके बाद जहां भेजे वही जन्नत होगी, वही जन्नत होगी जहां भेजे। सिर्फ मौला हुसैन अपना कह दे तो भाई हमारी तो देखे मुसलमानों को आपकी नुमाइंदगी करके बैठ दे, हमारी तो जन्नत वही है जो मौला की खिदमत में गुजरते हैं। क्योंकि हम इसको जन्नत से काम नहीं समझते। जन्नत किसी ईंट की बनी हुई दीवारों का नाम है, जन्नत के सरदारों के जिक्र का नाम है। जहाँ जन्नत के सरदारों का जिक्र होगा वही जन्नत मकाम कहलाएगी। तो बस यही है कि वही जिक्र जहाँ पर होता है वो जहाँ कहीं भी हो जाए, मौला का कुर्ब नसीब हो जाए। और फिर यह है कि देखिए फिर इसी
اسی طرح سے برا کسی خطیب نے ایک جملہ کہا تھا، برا وہ اعتقاد کی مسائل کے ساتھ بھی ٹکرا گئی تھی بات کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ علی بھی تقویٰ اختیار نہ کرے تو وہ بھی جنت نہیں جا سکتے. کیا علی سے پوچھا ہے؟ علی سے پوچھنا چاہیے تھا. علی تو یہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار نہ تیری جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں. توجہ ہے، میں اپنی تشریح نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی کو اختلاف ہوگا پھر مولا کے فرمان سے پوچھیں. مولا یہ کہتے خود کہتے اے پروردگار نہ میں تیری جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت ہے، لیکن وجہ تو اہلن عبادت فعبادتک، اے پروردگار تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں تبھی تو عبادت کرتا ہوں. تو علی جنت اعتقادات اسی وجہ سے کہتے ہیں معارف کو مضبوط کیا جائے. علی جنت کے لیے نہیں ہے، جنت علی کے لیے. سامنے کی بات علی جنت کے لیے یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. ذرا دیکھا جائے ہر شے کو خود حدیث قدسی کے اندر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے انسان ہر شے کو میں نے تیرے لیے خلق کیا. ہر شے میں جنت شامل ہے یا نہیں ہے؟ جنت شامل ہے نا. تو حدیث قدسی ہے بھائی ہر شے کو اے انسان میں نے تیرے لیے کیا خلق کیا ہے. وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، اپنے لیے تجھے میں نے خلق کیا ہے. تو علی اس مقام پر ہے میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، میں جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے علی ایسے عبادت کرو کَأَنَّكَ تَرَاهُ، تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے اگر تم نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس یاد رکھو وہ تو دیکھ رہا ہے. تو علی تو اس مقام پر عبادت کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے بھی کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر کے یقین کی منزلیں طے ہو جائے. کہیں نہیں کہا گیا، نہ پیغمبر کو کہا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تاکہ جنت میں چلے جاؤ، نہ اہل بیت کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ جنت میں بھیجنے والے یہ لوگ ہیں. تو بس یہ ہے کہ اب ان اعتقادات کی بھی اصلاح ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ بس اللہ کے برگزیدہ بندے یہی اہل بیت، اور پھر یہ ہے کہ ان کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں، نہ جنت کا کوئی وہ اور نہ جہنم کا کوئی وہ، نہ جنت کا لالچ نہ جہنم کا خوف. صرف لقاء اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی منزل بھی وہی ہے، ان کی ابتدا بھی وہی ہے، ان کی انتہا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. وہی آباد کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، ذکر ہوگا. یا سر بھائی بیٹھے ہوئے، میں نے اسی کراچی میں ایک جگہ پر ایک مجلس میں پڑھا ہے، موضوع ذرا دیکھیے گا، فضائل علی معراج نبی. اللہ معراج نبی میں فضائل علی کہاں کہاں نظر آتے ہیں. ہمارے تو موضوعات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. کبھی انشاءاللہ پھر وعدہ رہا کہ کبھی موقع ملا تو ذکر کریں گے. بس یہی ہے کہ ان کی تو ابتدا بھی وہی پر ہے اور انتہا بھی وہی پر ہے. تو بس یہ انسان بھی اسی منزل کا راہی ہے. نہ یہ جنت بھی انسان اور مومن اور محب اہل بیت کے لیے خلق ہوئی ہے. تو انسان کی بھی منزل یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. انسان کی حقیقی منزل بھی یہ ہے کہ وہ ان کے پاس چلا جائے جہاں پر اللہ کے برگزیدہ خاص بندے. یہ ہے اصل میں مقام. اسی وجہ سے عرفاء کی جنت اور وہ قرب الہی ان کے لیے جنت ہے. تو بس عزیزان گرامی اس حوالے سے گئی ہے. اور پھر ہمارے آج جس امام کی شہادت ہے انہوں نے عبادت کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا. فرمایا لیست، لفظوں کے اوپر توجہ کیجیے گا، لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ. توجہ ہے، میں بچوں کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں. آج کے امام میں نے خصوصیت کے ساتھ یہ روایت میں آپ کو ابھی بعد میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے. اور یہ ایک نہیں کئی جگہوں پر یہ روایت موجود ہے. تحفۃ العقول کے اندر موجود ہے، بہار کے اندر موجود ہے، کئی جگہوں پر یہ روایت موجود ہے. تو کیا ہے؟ لیست العبادت کثرت صیام و صلاۃ.
یعنی کثرت صلاۃ اور نماز عبادت نہیں ہے۔ آج کے امام کا فرمان ہے اور معتبر کتابوں میں معتبر روایتوں کے ساتھ، تو پھر ہے کیا؟ توجہ ہے، پھر معصوم خود بتائیں گے نا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ اسی طرح سے ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، معصوم بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ معصوم نے فرمایا انما العبادت، اللہ اکبر، غور کرنے کا، انما العبادت کثرت التفکر فی امر اللہ، عبادت اللہ کی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے امر میں فکر کرے، اللہ کے امر میں فکر کثرت کے ساتھ کرے گا، یہ ہے عبادت۔ میں لفظوں کو دوہرا رہا ہوں، بھول نہیں رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ پہنچ جائیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کثرت کے ساتھ جو اللہ کے امر میں فکر کرے وہ ہے عبادت کرنے والا، وہ ہے عبادت۔ تو جو امر میں فکر کرے اور جو صاحب امر میں فکر کرے، وہ صاحب امر کیسا ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا اختیار کتنا ہوگا۔ جب یہ کائنات اب چل رہی ہوگی تو اس انداز سے چل رہی ہوگی کہ ایک جگہ پر شیر بھی ہوگی، بھیڑ بھی ہوگی، بکری بھی ہوگی، اور ایک ہاتھ سے پانی پیا جا رہا ہوگا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ جب آنے والا آئے گا فقط انسان کو انسان نہیں، حیوان کو بھی انسان بنا دے گا۔ تاکہ وہ آیت پوری ہو جائے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ وہ مقام عبودیت وہاں تک ساری مخلوق میں ہونے لگے۔ تو بس یہ ہے، میرے مولا امام نے فرما دیا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ما خلقت هذا باطلا۔ سلام۔ تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ معصوم ہے، میں نے خصوصیت کے ساتھ اسی معصوم کی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ کثرت تفکر ہے، اور اسی وجہ سے دوسرے مقامات پر معصومین نے فرمایا کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 70 سال کی عبادت سے ایک لمحے کی فکر، اور اس کی طاقت آپ سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے اس طرح سے افضل ہے کہ ایک لمحے میں سوچ کر کھڑا ادھر تھا، کھڑا ادھر تھا، ایک لمحے کی فکر نے وہاں سے نکال کر رضی اللہ علیہ السلام بنا دیا۔ ورنہ ہر کو کون جانتا تھا، ہر کی کیا حقیقت تھی؟ لیکن یہ ہے کہ جب ایک فکر کر لئی اور پھر اس میں فیصلہ مسائل پڑھنا، لیکن ایک فکر یہی تھی، جب ٹہلتے ہوئے دیکھا نا بیٹے نے، کہا کہ بابا آپ اس پریشانی میں اس طرح سے ٹہل رہے، کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں۔ تو یہ ہے فکر، اب فکر سے پتہ کرتا ہے یہ ہے حقیقی عبادت۔ معصوم نے ہمیں یہ سمجھانا چاہا، بس یہ ہے کہ کوشش یہ کیجیے گا، میں بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا، وقت یہی ہو جاتا ہے کہ بغیر بتائے ہی آگے بڑھ جاتا ہے، وقت کی مشکل یہی ہے۔ تو اس انداز سے مڑ کے نہیں دیکھیں، کیونکہ یہ آج کی رات مڑ کر نہیں دیکھنے کی ہے، سامنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد نہ جانے کہ اس کو رات نصیب ہوگی۔ اس کو شب عاشور سے کام نہیں سمجھیے گا، کہہ دوں میں مصائب اگر نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ صرف اتنا ذہن ہے، تھکنا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یہ خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن تھکنے کی رات نہیں ہے، یہ شب عاشور سے کام نہیں ہے، وہ سکینہ کی یتیمی کی رات تھی، یہ وقت امام کی یتیمی کی رات ہے، وقت امام کی۔ کوئی شب عاشور سوتا ہے آپ میں سے؟ مجھے بتائیں کہ رات ساری رات وفاداری نہیں کرتے، لمبی لمبی مجلسیں نہیں سنتے، خاطرداری نہیں کرتے، تو آج تو الوداع کرنے آئے نا مولا کو، تو آج تھکنا نہیں ہے۔ بس اگر ایک دو جملے مجھے اجازت دے تو میں بس کہہ دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تعبد ہوگا، ماتم ہوگا، دل بھر کے ماتم کیجیے گا۔ بس یہ ہے کہ یہ امام، یہ بات ہے ہمارا،
یہ امام آج بھی مظلوم ہے. وقت امام میں نے بعض زائرین کے ساتھ کبھی سعادت حسن کی ضیافت پر جاتا ہوں تو میں وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہوں حضور صاحب میں نے کہا کازمائن میں کہا مجھے معاف کیجیے گا, بزرگ تو بہتر جانتے ہیں, لیکن نوجوانوں کے لیے اور نئے ماحول میں کہا جا رہا ہوں کہ وہ یہی کہ آج خطبہ بھی زیادہ زور یہی ہوتا ہے کہ خندق خیبر تک ہو جاتے ہیں. مولا کے فضل واقعی اچھی بات ہے, یہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن ہماری معلومات دیکھیں کیا محدود نہیں ہوتی جا رہی. اگر مجھے معاف کریں گے, اگر عملاً اگر دیکھا جائے تو ہم بھی شیشی امامی ہوتے جا رہے ہیں. عملاً ہمارے اگر پوچھا جائے امام تقی علیہ السلام نے کیا کیا, کوئی بتا سکتے ہیں ہم؟ امام نبی علیہ السلام نے کیا کیا, ان کا کیا کارنامہ تھا, انہوں نے کس طرح سے اسلام کو بچایا, کس طرح سے محفوظ کیا, جب کہ یہ ذہن میں رہے. کیونکہ یہ امام کی یہ دیکھیں یہ ساری اعتقادی اور علم کلام کی باتیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ان مجلسوں کے ساتھ ساتھ ایک کوئی خاص طور پر ایسی کلاسز بھی ہونی چاہیے جو ہمارے صرف عقائد کے اوپر صرف عقائد تک بتائیں. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر مولا, میں نے ادھر بات کہتا ہوں, مولا حسن کی جگہ پر مولا حسین ہوتے اور سامنے یزید ہوتا کیا ہوتا؟ اب مجھے بتائیں. بعض وقت کہتے ہیں کہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا, ایک نے جنگ کی ایک نے سلو کی. نہیں, حقیقت یہ ہے ایک سے جنگ کی گئی ایک سے سلو کی گئی. تھک گئے بس. یعنی دیکھیں مزاج یہ دیکھیں, ادھر نہیں ہے مسئلہ کہ انہوں نے سلو اور جنگ کی, نہیں, ایک سے جنگ کی گئی, امام حسن سے جنگ کی سلو کی گئی, ان سے سلو کہنا ہے. امام حسین سے جنگ کی. اسی طرح سے ہر امام کی سیرت در حقیقت یہ ہے. بس اتنا ہی کہہ دوں کہ اگر کربلا میں امام حسن عسکری علیہ السلام ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی کچھ کرتے جو مولا حسین نے کیا ہے. اور بس یہ ذہن میں رہے. اور اگر امام حسین علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, یعنی 250 سال گزرنے کا جو زمانہ ہے, اس زمانے میں اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو امام حسن عسکری. بس یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کس امام نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بس ہلکے سے جلدی سے میں دوہرا دیتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ضرور پڑھنا. اور چھٹے امام کا زمانہ, یہ زمانہ فقہا کا زمانہ تھا. دیکھیں اس مزاج میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, ہمارا بھی چاہتا ہے کہ بس نعرے لگتے رہے سلواتے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی تھوڑا سی انداز سے گفتگو ہونی چاہیے. کون سا زمانہ تھا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اور امام نبی علیہ السلام کا زمانہ فقہا کا زمانہ تھا. فقہا دوسرے طرف آپ پہنچ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم بات میں ہر کا نام بھی ضروری سمجھتے, جو ہمارے عزیز برادران سنت کے فقہا ہیں, ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, امام شافعی, اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل. یہ وہ زمانہ تھا. ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اور چھٹے امام نے یہ کارنامہ اور یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اتنے فقہا میں اس حقیقی اسلام کو ہم تک پہنچایا. یہ بہت بڑا عظیم ہے کہ ادھر سے دربار بھی تھا, پیسہ بھی تھا, دولت بھی تھی, سب چیزیں دی جا رہی تھی, اور ادھر سے یہ قیدی امام تھا. اور پھر اس وقت میں کس انداز سے فقاہت کو انجام دیا اور فقہی مسائل اور فقاہت کو بیان کیا. 400 اصول ہمارے چھٹے امام نے ہمیں دیے جو فقہ میں آج بھی مجتہدین استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک قاعدہ جد ہے, یعنی جس کا تصرف ہوتا ہے اسی بنا پر ثابت کیا ہے ناموں سے حوزہ علمیہ آغا واحد خراسانی میں. ہم خود ان درسوں میں موجود تھے, اب وہ چھپ بھی چکے ہیں. قاعدہ جد میں ثابت کیا ہے کہ اصول فقہ کا بھی ہے اور بین الاقوامی قانون بھی ہے کہ جو شے جس کے پاس ہوتی ہے اسی کی مانی جاتی ہے. اگر یہ میں کہوں کہ یہ رومال میرا ہے تو مجھے پیش کرنا پڑے کہ گواہی تو نہیں, یہ قانون ہے. اور اسی اصول کی بنا پر یہ ہے کہ انہوں نے ثابت یہ کیا کہ یہ حق جناب سیدنا کا, اور اس میں چیلنج کیا ہے کہ ہم دنیا کے ورلڈ کورٹ میں بھی جا کر یہ چیز ہم یہ کورٹ میں جا کر کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں. آج بھی ہم تیار ہیں. اسی وجہ سے بی بی نے کہا تھا یہ جو وہاں پر عملہ میرا تھا اس کو کیوں نکالا گیا, یہ سب کچھ میرا تھا, یہ سارے فرق میرے پاس تھا. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یہ کون سا زمانہ فقہا کا ذکر ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟
محدثین جو حدیثوں کی بڑی بڑی کتابیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، مثلا صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح کے نام پر بہت کچھ اور باقی بھی ترمذی اور ابن ماجہ، یہ ساری یہ ایک الگ دیکھیں بہت کٹھن تھا، بہت کٹھن زمانہ ہے. کبھی ہم ان تاریخ کو پڑھیں اور امام نے کیا واقعہ، میں جب بھی اس کو سوچا جتنا سوچتا ہوں عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہوں. جس زمانہ کو گننے کے لیے پھر وقت کو اتنا تیزی سے جا رہا ہے، اس کو گننے کے لیے سوچیے. جس زمانہ ایک تو یہ تھا فلسفے کا زمانہ تھا، اس دور میں یونان سے فلسفہ اسلام میں منتقل کیا جا رہا تھا تاکہ اماموں کی اہمیت کو کم کیا جائے. دیکھ رہے ہیں اسلام کے حقیقی مسائل کو کم کیا جائے اور پھر اس کے اندر نئے نئے وہ وہاں پہ مسائل کو لائے گئے اور پھر اسی طرح سے تصوف کو لایا گیا. جو صوفیہ کرام کو مانا گیا ہے کہ آج وہ تقسیم اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زمانہ لایا گیا تصوف کو لے کر آئے اور تصوف نے ایک اپنا نظریہ یہ دیا کہ جو کچھ کرواتا ہے وہ تو اللہ کرواتا ہے، انسان تو بے اختیار ہے، انسان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. تاکہ یہ ہے بادشاہ نے وقت کی ہر کرتوت کے اوپر پردہ ڈال دیا، ہر کرتوت کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. پھر اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کیا ہے اس چیز کو لایا گیا. اور پھر یہ ہے کہ فقہاء زمانہ محدثین کا زمانہ جس میں یہ بڑی بڑی حدیثوں کی جو آج کتابیں ہیں، یہ ساری کی ساری کتابیں اس دور میں لکھی گئی ہے. لیکن راوی یہ کہتا ہے جب زندان میں بھی تھے میرے مولا، تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے حسن عسکری علیہ السلام کو یا نماز میں دیکھا یا اللہ کی یعنی عبادت میں دیکھا یا تحریر کرتے ہوئے دیکھا. تحریر کر رہے ہوتے تھے، یعنی ان کے مقابلے میں اصل دین مبین اسلام کو پہنچا رہے تھے. اصل اسلام کو ہم تک محفوظ کر کے ہم تک میرے مولا نے پہنچایا ہے. عزیزوں پھر اسی طرح سے معارف کا بھی سمندر ہے اور اس سمندر کے اعتبار سے یہ ہے امام درود پڑھیے جزاک اللہ. اب یہ ہے کہ یہ زمانہ اس حوالے سے اور پھر معارف کو بھی بیان کیا گیا ہے. اسی دور میں حدیث بیان کرنا تھی اور ساتھ ساتھ معارف کو بھی بیان کیا گیا ہے. جناب حکیمہ خاتون جو ماشاءاللہ زیارت پہ گئے جانتے ہیں سامرہ میں جو زری ہے نا، وہ زری کے اندر 4 قبریں ہیں. امام نقی علیہ السلام کی قبر ہے جس کو ہادی بھی کہا جاتا ہے. برا یہ ہے کہ امام نقی علیہ السلام کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور 2 خاتون کی قبریں ہیں. ایک حضرت نرجس خاتون ہے اور حضرت حکیمہ خاتون ہے. جو حضرت حکیمہ خاتون ہے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام نقی علیہ السلام کی بہن ہے، وہ وہاں پر مدفن ہے. بس جلدی سے اس روایت کو سنا دیتا ہوں تاکہ معارف سے ذرا متصل ہو جائے. تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک دن یہ کہتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا کہ اے پھوپھی جان یہاں رک جائیے. توجہ یہاں پہ اچھا یہ ہے کہ حوالہ پھر دے دیتا ہوں کہ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق نے جیسے عظیم محدث نے اس کو لکھا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ اتنا بڑا حوالہ میں نے دے دیا ہے اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عزیزو ہمارے خطباء کے لیے بھی کہی ہے کہ یہ معارف علماء خصوصاً کی پڑھے تاکہ یہ ہے کہ کوئی غیر آ کر اس سے سوئی استفادہ نہ کرے. اس کو صحیح طرح سے پہنچانا علماء کا کام ہے، کوئی دوسروں کے لیے مشکلات ہے پیسے. تو یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ بھی آپ رک جائیے. کہا کیوں؟ کہا آج اللہ کی حجت آنے والی ہے. آج اللہ کی حجت آنے والی ہے. کہیں کہ میں حیران ہو کر میں نے پوچھا کس وجہ سے، یعنی کس وجہ سے؟ تو کہا کہ حضرت نرجس خاتون سے کہا یبنا رضا، یعنی یہ عجیب ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کے ایک کمال کے فضائل میں سے یہ ہے کہ امام کے بعد امام رضا علیہ السلام کے بعد اب الحمدللہ زری کھل گئی ہے، مولا صاحب کو زیارت نصیب ہو. امام رضا علیہ السلام کے بیٹے کو تو کہا جاتا تھا، بلکہ ان کے بیٹے کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی، ان کے بعد جو بھی آیا ابن رضا کہتا ہے. اللہ اکبر. تو خیر بارہ یہ ہے کہ جناب حکیمہ خاتون نے پڑھ کر کہا کہ امام علیہ السلام سے کہ میرے بھائی کے بیٹے اور یہ رضا ابن رضا کیا یہ ہے کہ میں آثار نہیں دیکھ رہی ہوں.
آپ توجہ کر رہے ہیں کیا فرمایا؟ میں آثار نہیں دیکھ رہی ہوں. اب یہاں پر میں ان پیسوں میں نہیں الجھوں گا کہ جو ادھر اور ادھر افراط و تفریط کیے، لیکن یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ آثار نہیں دیکھ رہی ہوں، کہا یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ شبیہ حضرت موسیٰ ہے، یہ شبیہ حضرت موسیٰ ہے. عجیب و عجیب ہے. آپ اسی امام کے اندر کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا آپ 15 شعبان کے حوالے سے کم ایک اشرہ رکھے، پھر یہ ہے کہ پڑھیں گے اسم و اسمی، شمائل و شمائلی، خصائص و خصائصی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے خط و خال میرے جیسے ہوگا، اس کا اخلاق میرے جیسا ہوگا. اس کو اس زمانے میں اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. بس یہ ہے کہ یہ شبیہ، اور یہ ہے کہ وقت امام میں ہر نبی کی شبیہ موجود ہے. اور ایک شبیہ یہی کہ بعد موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعہ قرآن نے جس طرح سے رقم کیا ہے اسی طرح سے یہ بھی واقعہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کہتی ہے کہ بہرحال رات ہوئی، وہ اللہ کی امانت، میں نے سب کو مختصر کر دیا، وہ اللہ کی امانت اس دنیا میں آ گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی حجت دنیا میں آ گئی. کہتی کہ اس کے بعد میں چلی گئی. کہتی کہ روایت کے آپ جملے توجہ کیجیے گا، بس میں نے اسی بات آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے. کہتے کہ 40 دن کے بعد میں واپس پلٹ کر آیا. 40 دن کے بعد جب میں واپس پلٹ کر آئی تو میں نے 40 دن کے بعد جب میں واپس پلٹ کر آئی میں نے اسی بچے کو صحن میں چلتے ہوئے دیکھا. غور کر لیں. اور امام کیا ہوتا ہے، ابھی تو اس سے زیادہ میں راج ہے. کاش 1 گھنٹہ مجھے اور مل جاتا تھا، کاش 1 گھنٹہ اور ملتا تو پھر میں اس کے اوپر اور کھل کر گفتگو کرتا. لیکن اے عزیزو، بس یہ ایک مرتبہ کہتی ہے ہاذا ابن سنتین، اللہ اکبر. کہا یہ بچہ یہ 2 سال کا ہے. توجہ فرمائیں، کیا یہ 2 سال ہے؟ روایت کے جملے فتبسم، امام مسکرائے اور امام نے مسکرا کر فرمایا بس یاد رکھو ان اولاد الانبیاء والاولیاء ان کان ائمۃ، اگر یہ امام ہوتے ہیں، توجہ رہے، کہا کہ نبیوں کی اولاد اور اولیاء کی اولاد اگر جب یہ امام ہوتے ہیں تو یہ دوسری نسبت میں جو بچہ 1 سال میں پروان چڑھتا ہے کہ 1 مہینے میں پروان چڑھ جاتا ہے. یعنی یہ ہمارے گھر کا یہ جو بچہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کمال کے جملے ہیں عزیزو، اگر تھک نہیں گئے تو پھر میں پڑھنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یاد ہے یہ شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے، معارف ہمیں دے رہے ہیں. اور روایت میں نے بہت ہی معتبر حوالہ دے دیا ہے. 4 ہماری جو معتبر کتابوں میں ان میں سے ایک شیخ صدوق کی بھی کتاب موجود ہے. تمہارے اس کے اندر جوال الدین والتمام النما کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور پھر جملے توجہ کیجیے، فرمایا ان الصبی منا. باہر آدمی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ آج کو سنے اور آج کی نسبت ہے ہمارا امام کہاں جا کر بول رہا ہے. آج کے وقت کے امام یعنی امام حسن عسکری پر بات کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے وہ معارف کے سمندر ہمیں دیے. فرمایا ان الصبی منا لا يتكلم في بطن امه. ہمارا یاد رکھو جو ہمارا بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے پاس امانت بھی ہوتا ہے تو تکلم کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر وقت ہوتا تو یہاں پر اور گفتگو کرتا. یعنی یہاں پر شبیہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرق تو یہی ہے بلکہ ایک منزل اور بڑھ گئی. حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں آنے کے بعد گفتگو کی تھی. فی بطن امہ یتکلمون، یعنی گفتگو کرتے جب ماں کے پاس ابھی امانت ہوتے ہیں. یتکلم فی بطن امہ، جب اپنے ماں کے پاس امانت ہوتے ہیں، کیونکہ پسے پردہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ سب معاشرہ اہل علم اور معرفت ہیں. فرمایا کیا اس وقت تکلم کرتا ہے وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور پھر قرآن پڑھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کاش یہاں پر پھر موقع ہوتا تو پھر میں ذکر کرتا کہ یقرأ القرآن کا مطلب کیا ہے. یقرأ القرآن، غور کرنے یقرأ القرآن یہ فی بطن امہ پہ اوپر عطف ہو رہا ہے. جو اہل علم جانتے ہیں اپنی جگہ سے کہ اسی پر عطف ہو رہا ہے. لا یتکلم فی بطن امہ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، یعنی قرآن کی قرآت کرتا ہے، قرآن
ابھی اس دنیا میں قدم نہیں رکھا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مقابلہ ان سے کیا جاتا ہے کہ جن کو 40 سال میں سورہ بقرہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ یعنی مقابلہ تو آپ دیکھیں، یہ بھی ایک مضمونیت ہے، اگر کبھی پردہ اٹھائیں اس مسئلے سے بھی، کہ وہ ہستیاں ہیں ابھی اس دنیا میں قدم نہیں رکھا، یقرؤ القرآن، قرآن کی قراءت کرتے ہیں۔ قراءت کا معنی بھی پھر کبھی ذکر کریں گے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس پر یہاں پر بھی جو ایک قسم کی گستاخیاں کی جاتی ہیں اس کا بھی ایک علمی جواب موجود ہے کہ یہاں پر مطلب کیا ہے، کہ مثلا ادھر سے جبرائیل کہہ رہا تھا اقرأ، اور پیغمبر یہ کہہ رہے تھے لیسا میں قاری نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آج بچے کو پڑھنا آتا ہے، نعوذ باللہ پیغمبر کو نہیں آتا، کوئی اگر کہ ناخن لو یار۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر یہ بات ہو گئی، اب تیسری بات اور بات کو ختم کر رہا ہوں، بس اس کے بعد یہ ہے کہ ذہن میں ان الصبی منا لا يتکلم فی بطن امہ ویقرأ القرآن وتؤتیہ الملائکۃ، یعنی اس کے بعد بہت پیارا جملہ ہے، ان رضا تؤتیہ الملائکۃ صباحا و مساء۔ توجہ، بس یہی تو انتہا ہونے جا رہی ہے اسی بات پر۔ یہاں یہ ہے کہ معصوم یعنی امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں یہی بچہ جب اپنے ماں کے پاس ان رضا یعنی غذا حاصل کر رہا ہوتا ہے، یہ جسمانی ضرورت ہوا ہے اسی چیز لیے جب ایک غذا لے رہا ہوتا ہے ان رضا، اس وقت کیا ہوتا ہے، تؤتیہ الملائکۃ، ملائکہ ان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ملائکہ ملک نہیں کہا جا رہا، توجہ ہے، ملک نہیں کہا، ملائکہ کہا ہے، ملک کی جمع ہے ملائکہ، اور اس ملائکہ کے اوپر بھی عربی گرامر کے اعتبار سے الف لام میم لگا ہوا ہے، یعنی سب کے سب ملائکہ ان کی اطاعت کر رہے ہوتے، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو۔ بس عزیزوں یہاں پر یہ توجہ کرے کہ معارف ہے، اس میں گھبرایا نہ کرے کہ بات ادھر جا رہی ہے یا ادھر جا رہی ہے، توحید پر ہمارا مسلم عقیدہ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے مدبر کائنات کے لیے فرشتوں کو معمول کیا ہے، کوئی پانی برساتا ہے، کوئی بچوں کو رزق دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، یہ سارے تدبیرات اللہ نے اس طرح سے کائنات کے نظام کو رکھا ہے۔ اور ادھر سے معصوم یہ فرما رہا ہے تو تؤتیہ الملائکۃ، ان کا رضا فرمایا کہ اس وقت اگر ملائکہ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، خاموش ہو گئے، گھبرا گئے، بھئی میں ذمہ دار ہوں، توحید و عقیدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اچھا ایک بات کر، کیونکہ میں تھوڑی سی بات سے گھبرا بھی رہا ہوں، لیکن وہ حوالے کے ساتھ کی جائے، قرآن سے کی جائے تو اچھا ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے، ذرا بولیے گا کس کے ہاتھ میں؟ تو اسرائیل پھر کیا کرنے آتے ہیں؟ کیا کرنے آتے ہیں؟ کوئی وہ کارڈ لے کر آتے ہیں کہ آگے کا تشریف ہماری ایک تقریب ہے وہاں پہ آ رہی ہے، یہ کس لیے آتے ہیں؟ تو اللہ نے دیکھیں قرآن جا کر دیکھیں، میں کہیں بعد میں آیت بھی دکھا سکتا ہوں، اللہ کی طرف بھی نسبت ہے موت و حیات کی، اور پھر ملائکہ کی طرف بھی ہے اور ملک الموت کی طرف بھی ہے۔ تو یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کی تدبیرات بھی شامل ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل موت اور حیات کر رہا ہے تو سب مان جاتے ہیں، اور اگر اولو الامر کہا جائے، اگر اولو الامر کے بارے میں کہا جائے، بھائیوں یہ کوئی جیسے میں رکھے میں ذمہ دار ہوں، یہ کوئی ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ ہستیاں یہ کر سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں اپنی کوئی دکان نہیں کھولتے، یہ اللہ کے عزت سے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی خاطر جب انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو اللہ نے اپنی جواتیت کے تحت، اپنی حکمت کے تحت، اپنے علم کے تحت، اپنی قدرت کے تحت اپنی تمام تر اسباب کا ان کو مظہر بنا کر بھیجا کہ میرے جملے نہیں ہے، براج اعظم آیت اللہ العظمیٰ اور اسی طرح سے آیت اللہ العظمیٰ جواتی عاملی جیسی شخصیت یہ کہہ
کہ یہ بچا دیا جائے کہ ہم ہیں سوچتے ہیں اگر میں 10 روپے کسی کو دے دوں گا میری جیب خالی ہو جائے گی. وہ تو ان عجیب خزانوں کا مالک ہے. وہ یہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وہ غنی مطلق ہے, وہ سب کچھ دیکھ کر بھی پھر بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ ذات ایسی ذات ہے تو تلقیہ الملائکۃ عند رضا. وہی جملہ آپ کے ذہن میں بس گفتگو ختم ہو گئی ہے. عند رضا تلقیہ الملائکۃ صباحا و مساء, صبح بھی شام بھی ملائکہ ان کی اطاعت کرتے ہیں. اب جو جا کر کہتا ہے مولا ہمیں یہ چاہیے, ابھی یہاں اٹھتے ہیں نا مولا کے عباس کے ہاتھ کے نیچے جا کر مانگتے ہیں مولا ہمیں یہ مل جائے یہ مل جائے, معصوم سے مانگتے ہیں اور ملائکہ آ کر پوچھتے ہیں مولا آج یہ بتائیے کس کو کیا دینا ہے. بھی اطاعت تو اسی میں ہے نا, بھی اطاعت تو ابھی کہلائے گی نا. یہ تو نہیں کہ وہاں میں کوئی گرمی لگ رہی ہوتی تو ملائکہ کہتے ہیں مجھے پنکھا چلا دو, یہ ذرا میرے اسی کا بٹن آن کر دو. یہ تو نہیں کہا جاتا نا بھائی, وہ تو پھر کائنات کے لیے سب کچھ دینے والے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ دنیا سمجھے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہمارا امام اور ہمارے گھر کا بچہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آغوش مادر میں بھی ہو تو نظام کائنات چلا رہا ہوتا ہے. یہ تدبیر رکھتا ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس کے عزم سے, اور یہ کوئی توحید سے ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ مسلم عقیدہ توحید یہی ہے. جس طرح سے آپ اللہ کو مان لے اور فرشتوں کو نہ مانے, نبیوں کو نہ مانے, آپ کی توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے آپ اللہ کو مان لے اور اللہ کی طرف سے ان کو دیے ہوئے اختیار نہ مانے تو کوئی فائدہ نہیں. توحید مسلم عقیدے کا نام ہے اور اسی توحید کو بچانے کے لیے میرے مولا حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا. آ گیا آج آخری دن, کس طرح سے الوداع کریں گے آج ہم اپنے مولا کو. عزا خانے اس کے بعد خاموش ہو جائیں گی, لیکن ہاں آزادارو یہ سلسلہ وہی جو شروع ہوا تھا پہلی محرم کو آج کس پر ختم ہو رہا ہے. یوں سمجھو کہ غم اہل بیت شروع ہو رہا تھا یتیمی سکینہ پر اور ختم ہو رہے یتیمی وقت امام پر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید تھک گئے لیکن آخری فرصت اتنا دینا کہ بی بی آپ پر خوش ہو جائے. آپ نے 2.25 مہینے مولا کی عزاداری کی ہے اور یہ سوچ کر کی ہے کہ بی بی راضی ہو جائے. میں پہلے دعائیہ جملہ کہہ دیتا ہوں, اے بی بی ان پر اپنا نظر کرم رکھنا, ان کے گھروں پر رحمتیں رکھنا, ان کے گھروں کی حفاظت کرنا, ان کے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا. بی بی ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, بی بی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن سنو گے عجب نہیں کہ بی بی کی بھی آواز آئے, اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے شیعوں, اگر ہمارے علاوہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آپ کے علاوہ بھی ہمارا کوئی نہیں ہے. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ہمارے بابا کا جنازہ دیکھو. ابھی 28 سفر گزری تھی نا, 3 دن تک وقت نبی کا جنازہ پڑا رہا. عزاداروں جنازہ دیکھتے چلے جائیں, تاریخ پوری پڑے کہ اہل بیت کے جنازے کس طرح سے اٹھے گئے اور پھر کس طرح سے عجیب و غریب ہے. آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ پیغمبر کے جنازے میں کتنے لوگ تھے, علی کے جنازے میں کتنے تھے, جناب فاطمہ کے جنازے میں کتنے تھے, امام حسن کے جنازے میں کتنے تھے. بس عزاداروں یہاں تک بات جب آتی ہے نا آگے رک جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں بتاتا کیونکہ حسین وہ مظلوم ہے جس کا جنازہ کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے. ارے وہ بیٹا کیسے جنازہ پڑھے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, ارے پاؤں میں بیڑیاں ہو. اجرکم اللہ. آخری پرسہ ہے عزیزوں, آپ قریب ہوتے جا رہے. 3 دن موجودے کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد کہا آؤ بنی اسد کے لوگوں, میں تمہیں بتاؤں یہ علی اکبر سو رہا ہے, یہ عباس سو رہا ہے, یہ قاسم کا بابا اللہ شاہ ہے. عزاداروں بس اس کے بعد عزاداروں اگر یہاں پر مسائل ختم ہو جاتے شاید اس طرح سے ہم نہ رو رہے ہوتے, لیکن عزاداروں یہ سلسلہ ختم نہ ہوا. اس کے بعد کوفہ و شام تک بیویوں کے اوپر جو ظلم ہوتے رہے. بس عزاداروں اس کے بعد جب واپس
मदीना आ गए। मैंने कल ही पढ़ा था, जिस तरह से आप आजादारी करते हैं उस तरह से आजादारी करने ना दी गई। जिसका हक था ना, आज जो रोना चाहता है, कोई आपको रोने वाला तो नहीं है ना, लेकिन आजादारों जिसका हक था ना रोना, उनको किसी ने रोने नहीं दिया, उन बीवियों को किसी ने रोने ना दिया, इमाम सैयद सज्जाद को किसी ने रोने ना दिया। बस इसी तरह से 40 साल गुजार दिए। अजरुकुम अल्लाह, बस अलविदा करें मौला को और वक्त इमाम को पुरसा दे। अजीजों, वक्त इमाम को किस तरह से पुरसा देना है, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। ये वो इमाम है, देखिए इससे पहले जो इमाम जिस तरह से पहले शहीद होते रहे, उसी तरह से उनका गम भी रहा। जिस तरह से इमाम हुसैन के दिल में गम किसका था, पैगंबर का था, अली का था, हसन का था। लेकिन अज़ादारों सुनोगे, मेरे वक्त के इमाम में अली का भी गम है, अरे हुसैन का भी गम है, हसन का भी गम है और जख्मी माँ का भी गम है। अरे यही तो है, पर्दे गैबत में बैठकर अपनी तलवार को सैकल कर रहा है और यही कह रहा है, परवरदिगार कब मुझे इज़्न मिलेगा और मैं दुनिया वाले को बताऊंगा मेरी दादी का कसूर क्या था, किस वजह से दरबार में खड़े रखा। अजरुकुम अल्लाह, बस अज़ादारों आ गया वक्त, आज की रात आ गई। मैं और तफसील से पढ़ता, लेकिन बहुत वक्त हो गया, मुझे माफ कर देना। मौला के सदके में माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल इस वजह से घबरा रहा है कि शायद मैंने आपका वक्त ज्यादा ले लिया। लेकिन आज की रात ऐसी है, जितना हो सके मौला के गम में बैठेंगे, बीबी हमसे राजी होकर जाएगी। हाँ, आज़ादारों क्या हुआ, देखिए हर इमाम का और इसी तरह से हमारे यहाँ भी आमतौर पर, मुझे जरा बताइएगा, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना, तो एक दफा ये कहा जाता है, जो अगर इसका बेटा दूर रहता है ना, उसको बुला लिया जाए, अगर बेटी दूर रहती है उसे बुला लिया जाए। आज जमाना ये आ गया है, अगर कोई मुल्क से बाहर भी रहता है, दफनाने के लिए इंतजार किया जाता है, आखिरी वक्त में इंतजार किया जाता है। इसी तरह से हर इमाम आखिरी वक्त में अपनी आखिरी हुज्जत को अपने पास बुला रहा था। हाय मजलूमिये, इमाम हसन अस्करी ये भी कह रहे थे, कोई मेरे बच्चे को छुपा ले, कोई मेरे बच्चे को जाकर छुपा दे, दुनिया की दुश्मनों की नजरों से मेरा बच्चा बच जाए। अपने से दूर ये कहते कर रहे थे, क्योंकि मेरी शहादत होगी, वो जालिम आएंगे। अजरुकुम अल्लाह, अब मैं इस बात को किस तरह से आगे बयान करूं। आज़ादारों, मेरे मौला को जहर जिस अंदाज से दिया गया, मेरे मौला रोजे से थे। जब रोजा इफ्तार का वक्त करीब आया, जो सामने ग़िज़ा दी गई, उस ग़िज़ा में जहर था। उस जहर ने जब असर करना शुरू किया, गुलाम ने आगे बढ़कर कहा, मौला आपने आज खाना बहुत कम खाया है। अगर आप जानते ना, रोजे में भूख लगती है। कहा मौला आपने खाना बहुत कम खाया। कहा मेरे मर जाने के लिए इतना ही काफी है, अरे मेरी शहादत के लिए इतना खाना काफी है। अज़ादारों, अब जब जहर का असर हुआ, एक मरतबा दौड़ कर जुमला कहा, काश एक मरतबा देख लेता। अज़ादारों, अगर नहीं देख में बात आ रही, सोचने से यहाँ यकीन कौन हो रहा है, जिसकी वजह से ये कायनात का निजाम चल रहा है, उसकी वजह से जो हमारा वारिस है ना, उसका वारिस आज दुनिया से जा रहा है। एक मरतबा कहा, काश एक दफा देख लेता। अभी ये इतना कहना था कि 5 साल का बच्चा अज़ादारों एक मरतबा सामने आया और अगर आकर सलाम किया, बाबा मैं हाजिर हूँ। अज़ादारों सुन लिया आपने, कहा ना कि बाबा मैं हाजिर हूँ। रिवायत के जुमले हैं, इमाम हसन अस्करी ने फरमाया, या सैयदा अहले बैती, ऐ मेरे अहले बैत के सरदार, इसके लिए माँ मुझे पानी पिला दो। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ। अज़ादारों, आपने सुन लिया, यहाँ पर इमाम हसन अस्करी ने पानी मांगा, यानी सुना आपने, बाप ने पानी मांगा, बेटे ने पानी दे दिया। लेकिन हाय करबला, जवान जवान पर 18 साल का करियर जवान बाप से जब कह रहा था, पापा कद कदर नहीं अच्छा, पापा
बस अज़ादारों उसके बाद मेरे मौला इमाम हसन अस्करी की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों उसके बाद मेरे मौला का एक गुलाम था और ये कहता हुआ वहाँ जा रहा था, बगदाद ये कहता हुआ सामना में निकला कि वो इमाम दुनिया से चला गया जो दिन में रोजा रखता था, रात को अल्लाह की इबादत में होता था, जो लोगों के लिए दुआएं करता था। लोग चौक दर चौक आने लगे, जनाजा तैयार हो गया। अज़ादारों सुन लिया आपने, जनाजा तैयार हुआ। अब जनाजा पढ़ने का जब वक्त आया तो एक शख्स खानदान का आगे बढ़ा, चाहता ये था कि मैं जनाजा पढ़ाऊं, लेकिन इतने में 5 साल का बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहा ये सलात, ये नमाज मेरा हक है, मैं अपने बाप की नमाज पढ़ूंगा। अजरुकुम अलल्लाह। बस जनाजे को पढ़ा, फिर उसके बाद दुश्मनों की वजह से जल्दी से गायब हो गया। लेकिन बस हाथ जोड़कर अब ताबूत आने वाला है, ताबूत उठेगा ना, बस इतना ही कहना चाहता हूँ अजीजों। बस जब ताबूत उठा इमाम हसन अस्करी का, इमाम हसन अस्करी का जब ताबूत उठा तो इमाम पर्दा गैबत में बैठकर देख रहा था और सोच रहा था किस शान से मेरे बाबा का जनाजा उठ रहा है। अरे साबरा है, परदेश है, लेकिन बड़ी शान से। अज़ादारों अगर हो सके ताबूत को ले आइएगा ताकि वो मंजिल तो पेश हो सके। हाँ अज़ादारों देख रहा होगा ना वक्त इमाम के किस शान से जनाजा ताबूत उठ रहा है। लेकिन हाय वो सैयद सज्जाद अपने बाप का लाशा, अपने बाप का जनाजा किस तरह से उठाए। अरे जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खातर तो, और ये कह रहा था बाबा अगर आजाद होता तो दफना देता, बाबा मुझे माफ कर देना या हसन। Al